یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے پوری دنیا میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ آپ نے سب کچھ، جان، مال، اولاد، سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے دور میں ایک فتنہ تھا جو مسلمہ کذاب کا فتنہ، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اسے آپ نے واصل جہنم کیا۔ اور قربان جائیے، اسی صدیقی خون نے پھر رنگ لایا، اور 73 کے عین میں پاکستان کو بھی یہ اعزاز ملا، اور قادیانی کو کافر قرار دینے میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ آگے تھے، اور انہوں نے ایک کارواں بنایا اور ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات درج کر دی گئی کہ یہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے یہ تھے، قرآن کا جمع کرنے کے حوالے سے آپ کے دور میں ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا خلیفۃ الرسول، کفار کے خلاف، اس مسلمہ کذاب کے خلاف ہم نے جہاد تو کیا، لیکن ہمارے کثیر تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے، تو قرآن کو جمع کیا جائے۔ پہلے تو آپ نے عرض کی کہ اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو نبی نے نہیں کیا؟ بعد میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بات حق ہے، اللہ نے اس حق کو میرے دل میں اتار دیا۔ مانا کیا بنا کہ آپ نے قرآن جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور آپ نے اس قرآن کو جمع کیا۔ یہاں پر روک کر یہ بتانا چاہوں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون دے دیا کہ قیامت تک ایک اصول ہمیں مل گیا کہ جو کام اگرچہ پیچھے نہیں ہوا ہو لیکن شریعت کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، تو اس کے مطابق ہو، اسے دین کو فائدے پہنچتے ہوں، اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ کام جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ صحابہ کا یوم صحابہ منایا جائے، چاہے وہ یوم نبی منایا جائے، اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہوگا اسے جائز کہا جائے گا۔ اس طریقے سے ایصال ثواب کے معاملات، کچھ بھی آپ لے آئیں اسے اسی اصول پر رکھیں گے، اگر وہ اس کام کو پیچھے نہ کیا گیا لیکن وہ دائرہ اسلام میں ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ اسلام سے نہیں ٹکراتا، تو اسے ہم جائز قرار دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات کیا ہوئی، آگے چلیں۔ آگے کیا ہوا، پھر قرآن کو جمع کیا گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، صحابی رسول، اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ بتایا۔ کیا تھا کہ اے زید، کچھ بھی حصہ کوئی لے کر آتا ہے قرآن کا نسخہ، اسے ایسے نہیں لکھنا، حالانکہ سارے صحابی عادل، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ہر صحابی۔ تو یہاں پر کیوں کہا گیا کہ بھئی اہتمام کے ساتھ، تاکہ تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کیا جائے معلوم ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن کو جمع کرنے میں کتنا احتیاط کیا ہے، کتنا محتاط طریقہ استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آنا، یعنی کہ کوئی حصہ لے کر آئے تو اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا، گواہ آتے گئے اور قرآن جمع ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب آپ حافظ قرآن تھے، پورا قرآن پڑھتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا خلیفۃ الرسول، اس میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس میں نہیں ہے۔ پھر اعلان ہو گیا، پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ آ کر کہتے ہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ ہے۔ اب کہا گیا ایک گواہ لے کر آئیں، جو اصول، ضابطہ، قانون بنایا تھا شروع میں، اسے نہیں توڑا جائے گا۔ پھر اعلان ہوا، کوئی گواہ نہیں آیا۔ اب یہاں پر روک کر میں آپ سے پوچھوں، اگر اللہ چاہتا ایک کیا 100 گواہ آ جاتے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو گواہ آتے، لیکن اللہ نے کیا چاہتا آگے سنیں۔ اللہ کی چاہت کیا تھی، اللہ کی رضا کیا ہے، آگے دیکھیں۔
تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے زید اسے لکھ لو۔ کہا کیسے لکھ لوں؟ کہا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام خزیمہ ہے۔ واقعہ یاد کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حیات میں مجھے کہا تھا اس ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب وہ واقعہ بھی سمجھ لیں آپ، واقعہ کیا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ کون سا مجمع تھا؟ وہی مجمع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کیا۔ پھر آپ رقم لینے گئے، لیکن پیچھے اس یہودی نے اس سودے پر سودا کر دیا۔ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، جب آپ نے کسی کے ساتھ سودا کر لیا اس سودے پر سودا نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ سودے پر سودا کیا، پیارے آقا نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے سودا ہو چکا، پھر تم اس پر دوسرا سودا کر رہے ہو۔ تو اس یہودی نے کہا آپ گواہ لائیں، آپ کے نزدیک گواہی مانی جاتی ہے، آپ گواہ لے کر آ جائیں۔ تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان تو کوئی نہیں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح بحث ہو رہی تھی، لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، پوچھا پیارے آقا سے کیا معاملہ ہے؟ جب معاملہ بتایا گیا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے۔ معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا نے پوچھا ہے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ اب جواب سنیں۔ آپ نے عرض کی پیارے آقا آپ نے کہا رب ہے، ہم نے مان لیا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے لگے، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ کو راضی کرنے لگ گئے۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا بن دیکھے اور جنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا اور جہنم سے بچنے کے اعمال شروع کر دیے۔ اتنے بڑے بڑے غیب آپ نے بتا دیے، ہم نے مان لیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا سودا تھا، گھوڑے کا چھوٹا سا سودا تھا۔ اس بات کو سن کر پیارے آقا اتنے خوش ہوئے، آپ نے لوگوں سے اعلان کیا اے لوگوں سن لو، آج کے بعد اس ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا اللہ چاہتا 1 یا 100 گواہ آ جاتے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن بھی جمع ہو جائے اور نبی کی شان بھی بیان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ نبوت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو ملاحظہ کیا، اور اللہ نے یہی چاہا کہ جو اللہ کے نبی نے 1 کی گواہی 2 کے برابر قرار دی تھی، اس کو پھر آگے جا کر امت میں بتایا گیا، قوم میں بتایا گیا، اللہ نے اپنے بندوں میں یہ بتا دیا کہ اس گواہی کا استعمال ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس گواہی کو استعمال کیا گیا اور قرآن کو اس طرح جمع کیا گیا۔ اور یہاں پر روک کر آخر میں پیغام دوں گا، قرآن کو اتنے اہتمام سے جب جمع کیا گیا، ہمیں چاہیے ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔